الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين نتراء بمقدمه فداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. برادران عزیز اور خاران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور خداوند رحیم و غفور کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے خدا اس مقدس مہینے میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، بہترین نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، اور اول و آخر کی دعا یہ خدا اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا مولا سرپرست ولی حجت خدا حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے قدم مبارک کی برکت سے دنیا کو تہوار امن و امان قرار دے، اور دنیا کی ساری پریشانیوں کو ان کے ظہور میں دور فرمائے. عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی یقین کے بارے میں کہ ہماری ذمہ داری کہ ہم عقائد کی منزل میں یقین رکھیں اور اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اس کے سامنے اپنے آپ کو فقیر اور محتاج سمجھیں. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خدا کا احترام کریں، اور ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جب رسول خدا پر ایمان لائے ہیں تو ان کی رسالت کی تصدیق کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جن باتوں کو انہیں حکم دیا اس پر عمل کریں، اور جن باتوں سے انہیں روکا ہے ان سے رک جائیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. یہ مبارک مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے. میں اس منزل پر نہیں ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں. میں خود محتاج ہوں کہ کوئی مجھے اس منزل میں کوئی مشورہ دے اور خود کو مجھے کچھ سکھائے. میں خود اس منزل میں محتاج ہوں کسی کے سکھانے کا اور کسی کی تعلیم کا. عزیزان گرامی، ہم جو روایت میں پڑھتے ہیں اور جس کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیتوں میں کہ خداوند عالم کی کچھ سنتیں ایسی ہیں، کچھ قانون ایسے ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ قانون سب کے لیے یکساں ہیں اور سب پر اس قانون کے اثرات مرتب ہوں گے. ہم ان قوانین کو کسی صورت سے بدل نہیں سکتے اور ان قوانین میں کسی طرح کی تبدیلی بھی واقع نہیں ہو سکتی. برادران عزیز، خدا بند عالم نے اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، ان کے اثرات جو قیامت میں رونما ہوں گے تو رونما ہوں گے، ان کے اثرات اس دنیا میں بھی رونما ہوتے ہیں
اور یہ اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ہم اس دنیا میں جو مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، رزق کی تنگیوں کا شکار ہے، برکتوں کے سلب ہو جانے کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، اور ان مصیبتوں کی ذمہ داری ہم دوسروں کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ کبھی زمانے کے سر پر ڈال دیتے ہیں، کبھی حالات کے سر پر ڈال دیتے ہیں، کبھی حکومتوں کے سر پر ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان حالات کے ذمہ دار خود ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ برکتیں سلب ہوئی ہیں تو ان برکتوں کے سلب ہونے میں زمانے کا ہاتھ ہے، حکومتوں کا ہاتھ ہے، یہ ہماری روش کا ہاتھ ہے۔ ہمارے طرز زندگی بدلا ہے، ہمارے طرز زندگی نے برکتوں کو سلب کر لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں اور مختصر طور سے قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی سنتوں کا تذکرہ کروں گا، کچھ ایسے قوانین الہی کا ذکر کروں گا کہ ہمارے اخلاقیات کا تعلق، ہمارے ایمان کا تعلق، ہمارے تقوی اور نیک عمل کا تعلق، اس کے اثرات اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ قیامت میں جو ظاہر ہوگا وہ الگ ظاہر ہوگا، لیکن سنت الہی اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے فرض کے مثال کے طور پہ آدمی اگر شکر کھائے تو شکر کھانے سے اس کا دہن اسی دنیا میں میٹھا ہوگا، قیامت پہ جو ہونے والا وہ الگ ہوگا۔ نمک کھائے گا تو اس کی زبان اسی دنیا میں نمکین ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شکر کھانے والے کی زبان میٹھی نہ ہو اور نمک کھانے والی کی زبان نمکین نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ٹھنڈا پانی پیے گا تو اس کے گلے پر اثرات ہوں گے، کوئی آدمی نشے آور چیز پیے گا تو اس کا نشہ ضرور سوار ہوگا۔ یہ اثرات ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے کھانے پینے والی چیزوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اعمال کے اثرات بھی اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ آثار، روایتوں میں یہ آثار بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان آثار کو مطالعہ کریں، ان آثار پر غور کریں اور دیکھیں کہ آیا یہ آثار سے متعلق ہم ہیں یا ہم نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آدمی نشے آور چیز پیے اور اس کو نشہ نہ چڑھے، کوئی آدمی ٹھنڈی چیز پیے اس کا گلا ٹھنڈا نہ ہو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی آدمی شکر کھائے اور مٹھاس محسوس کرے نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے اثرات ہیں جو ضرور بے ضرور ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح سے ہمارے اعمال کے بھی اثرات ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کے اثرات، اچھے اثرات اچھا نتیجہ دیتے ہیں، برے اعمال کے نتائج برے نکلتے ہیں، ان کے بھی نتائج ہماری ہی زندگی میں ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہمیں ان نتائج کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں خدا اور رسول سے مدد مانگتے ہوئے، امامت کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے اور ان کے آباء و اجداد کے ذریعے سے توفیق کی درخواست کرتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مثلا ایمان کی برکت اور کفر کے اثرات اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ خداوند عالم مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی، ان گاؤں والوں کی، ان قریے والوں کی جو مطمئن تھے، صاحب ایمان تھے اور رزق ہر طرف سے آتا رہتا تھا۔ یعنی جب تک یہ صاحب ایمان تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے، شکر نعمت ادا کرتے تھے، رزق آتا رہتا تھا اور فراوان رزق ملتا تھا۔ من کل مکان، ہر طرف سے رزق آتا تھا، ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ،
ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، ناشکری کی، یعنی بجائے اس کے کہ ان نعمت الہی کا شکر ادا کرتے، شکر نعمت جہاں شکر للہ کہنا ہے وہاں شکر نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا بھی ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، ناشکری کی۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، خدا نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا، والخوف، اور خوف ان پر طاری کر دیا، بما كانوا يصنعون، ان چیزوں کے بدلے جو انہوں نے انجام دی۔ یعنی یہ خدا کی سنت ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے گا اور صحیح طور استعمال، تو اللہ نعمتوں کو دیکھتا رہے گا۔ شکر نعمت صرف شکر للہ نہیں ہے، شکر نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی اطاعت کے راہ میں خرچ کرنا۔ اگر آج اللہ نے ہم کو دولت دی ہے تو اس دولت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، دیکھا دیکھی میں خرچ نہ کریں، اس کو ہسکے میں خرچ نہ کریں، بلکہ دولت کا خرچ کرتے ہوئے دیکھیں آیا یہ راستہ خدا کی پسند اور خدا کی خوشنودی کا راستہ یہ راستہ نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم کو دولت دیتا ہے، بے تحاشا دولت دیتا ہے، ہم اسراف سے کام لیتے ہیں، شادی میں، بیاہ میں یا دوسرے موقع پر ہم اسراف کرتے ہیں، نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ جب ہم نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد جب نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، ہم بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نوبت ہماری ناشکری کی بنا پر آئی ہے۔ خداوند عالم کسی بھی قوم پر بلا فاصل عذاب نازل نہیں کرتا، خدا مہلت دیتا ہے۔ لہذا اثر یہ ہے کہ اگر ہم مومن رہیں گے، شکر خدا ادا کرتے رہیں گے تو نعمتیں آتی رہیں گی، اور اگر ہم کفران نعمت کریں گے تو نعمتیں ہم سے سلب ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے تقوی کے بھی اثر ہے۔ آج آپ غور کریں، جو بات عرض کرنے والا، آج ہم دنیا میں ہر طرف گرانی کی مار پڑی ہوئی ہے کہ صاحب یہ چیز بہت مہنگی ہو گئی، وہ چیز مہنگی ہو گئی، وہ مہنگا ہو گیا، جینا دوبر ہو گیا، کھانا پینا محسوس ہو گیا، پروگرام کرنا محسوس ہو گیا، چیزیں مشکل ہو گئی، صاحب وہ قیمتیں آسمان پر جا رہی کہ اللہ اکبر، جو صاحبان حیثیت ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے، جو غریب ان کی تو بات چھوڑ دیجیے۔ ہم اتنی شکایت تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا یہ نعمتیں ہم سے کیوں سلب ہوئی ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں قرآن، کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ قریے والے، یہ گاؤں والے، یہ دیہات والے، یہ شہر والے، یہ آبادی والے آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی الہی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین سے ان کے لیے برکت کے راستے کھول دیتے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر وہ قوم جو چاہتی ہے کہ آسمان سے برکتیں نازل ہو، اس کا دو راستہ، ایمان اور تقوی۔ ایمان یعنی صرف خدا پر ایمان لانا نہیں، ایمان خدا پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے معین کردہ اولیاء اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ واتقوا، پیغمبر فرماتے ہیں علی حبک تقوی و ایمان، علی تمہاری محبت تقوی میں۔ اگر آج دنیا صاحب ایمان ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، خدا کی باتیں ماننے لگے، خدا کی نافرمانی چھوڑ دے، خدا ہم آسمان سے بھی برکتیں نازل کریں گے اور زمین سے بھی برکتیں نازل کریں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے کے بجائے تکذیب کی، جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے اعمال میں گرفتار کر لیا۔ آج یہ دنیا کی جو صورتحال ہے، کیوں یہ دنیا پریشان ہے؟ دنیا آیات الہی کا انکار کر رہی ہے، دنیا آیات الہی کو جھٹلا رہی ہے، دنیا تقوی کے راستے سے دور ہو رہی ہے۔ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کے بارے یہ تقوی کیا ہے؟ مولا کائنات امام المتقین نے تقوی کی جو تعبیر بیان کی، کیا بہترین تعریف ہے، مختصر جملوں میں سمندر بھر کے رکھ دیا۔ کیا تقوی دو جملوں کے درمیان ہے۔ تقوی یہ خدا نے جہاں بلایا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ رہو، اور خدا نے جہاں منع کیا ہے وہاں تم حاضر نہ رہو۔ جہاں بلایا ہے وہاں پریزنٹ رہو، جہاں منع کیا وہاں ایبسنٹ رہو۔ خدا نے نماز میں بلایا، روزے میں بلایا، سچائی میں بلایا، ایمانداری میں بلایا، ایثار میں بلایا، صلہ رحم میں بلایا، والدین کی عزت کرنے میں بلایا۔ یہ اللہ بلا رہا ہے۔ منع کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، برے بھلے پیش آنے سے، بس زبانی سے خدا نے منع کیا ہے۔ تو جن چیزوں کو خدا نے منع کیا ہے تم وہاں نظر نہ ہو، یعنی تمہاری زبان گندی نہ ہو، نماز تمہاری ترک نہ ہو، روزہ تمہارا چھوٹے نہیں، جھوٹ تمہاری زبان پر آئے نہیں، غیبت کے تم عادی نہ ہو، خیانت تمہارا کام نہ ہو، چغلخوری تمہارا کام نہ ہو۔ کام کیا ہے؟ ذکر الہی، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا، نماز وقت سے پڑھنا، حقوق کو ادا کرنا، اپنے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، سب جہاں جہاں خدا نے بلایا ہے وہاں رہو، اور جہاں جہاں خدا نے منع کیا ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ فرماتے فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَىٰ عَصَمَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ الْمَنَّ۔ کیا جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے، شدتیں سختیاں نزدیک آنے کے بعد بھی دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، سختیاں نزدیک آتے آتے دور ہو جاتی ہے، اور تلخیاں مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وَانْفَجَرَتْ عَنْهُ الْأَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاكُمِهَا، کہ جب ہر طرف سے مصیبتوں کی موج گھیر لیتی ہے تو تقوی ان مصیبت کی موجوں کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ آج یہ دنیا جو کرونا کی شکار ہے، آپ یقین جانیے اگر آج ہم خدا اور رسول کے راستے پر ساری دنیا واپس آ جائے تو یہ کرونا ان کے لیے وہ رحمت بنے گا کہ سوچ نہیں سکتے، لیکن سنت الہی سے لڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں فرماتے ہیں وَأَسْهَلَتِ الصِّعَابُ، سختیاں، دشواریاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ فَحَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدُ، اور قحط کے بعد عزتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ رحمتیں جو دور ہو گئی تھی وہ نزدیک آنے لگتی ہیں، نعمتیں جو ختم ہو گئی تھی وہ پھر سے برسنے لگتی ہیں، اور برکتیں چاروں طرف سے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے۔ ہمیں دنیا میں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا فرمانا دیکھو، خدا بند عالم اپنے بندوں کا امتحان لے گا۔ کب؟ جب وہ برا کام انجام دیں گے، جب وہ گناہیں انجام دیں گے، خطائیں انجام دیں گے۔ آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ کہ دنیا نے حکم خدا کو نظر انداز کر دیا ہے۔
کیا دنیا خدا کو بھول کر کے چین سے رہ سکتی ہے؟ آپ لاکھ دلیلوں سے خدا کا انکار کر دیں، خدا قابل انکار نہیں ہے۔ یہ زمین بولو خدا کو بھول کر کے خود بنے ہوئے کیا کم گناہی؟ زبان دیکھ لیجیے، لہجے دیکھ لیجیے، انداز دیکھ لیجیے۔ تو مولا کیا جب تمہارے برے اعمال آ جاتے ہیں، گناہ انجام دیتے ہیں، تو خدا بند عالم امتحان لیتا ہے۔ آزمائش کس چیز سے؟ بے نقص ثمرات، پھل کم ہو جاتے ہیں، محصولات کم ہو جاتے ہیں، کسان بوتا بہت زیادہ ہے، نکلتا کچھ نہیں ہے، برکتیں قید ہو جاتی ہیں، خیر کے خزانے بند ہو جاتے ہیں۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، کسان خودکشی کر رہا ہے، کسان کو اپنی زمین سے پوری فصل نہیں مل رہی ہے، باغبان کو اپنے باغ سے پورے پھل نہیں مل رہے ہیں، تاجر کو اپنی دکان سے پوری تجارت نہیں مل رہی ہے، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی ہے، سب پریشان ہے۔ کسی نے وجہ دریافت کی؟ گناہ، خطائیں، دوسروں کا مال چھین لینا، دوسروں کا اگر تم چاہتے یہ کام کرو، لَيَتُوبَ طَائِبٌ وَلْيَعْلَمْ، ہے کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے، اور کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے اپنے کو کنارہ کرے، ہے کوئی یاد دلانے والا جن کو یاد دلائے۔ اس کے فرمایا دیکھو، بہت اہم بات مولا نے فرمائی ہے، بہت اہم بات فرمائی۔ یہ بات جہاں تک پہنچے کہ جب رزق کم ہو جائے، برکت کم ہو جائے، کاروبار کا فائدہ کم ہو جائے، تو دوسروں کو مورد الزام قرار دینے کی بجائے خود جائزہ لو، تم نے گناہ کون سے کیے، تم نے خطا کون سے کی، کس کا مال چھینا ہے، کس کی عزت ہو۔ فرماتے ہیں قد جعل اللہ سبحانہ الاستغفار سببا لدرور الرزق، خدا بند عالم نے استغفار کو رزق کے نازل ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرے گا، روزی نازل کرے گا، پانی نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ تو یہ تقوی کا اثر ہے۔ اگر آج ہماری زندگی سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں تو ان کو مورد قرار نہ دیں، ہم خود تقوی سے، اور یہ ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ فرحم اللہ عمران استقبل توبتہ واستقال خطیتہ وبعدر منیتہ، خدا رحم کرے اس بندے پر جو بڑھ کے استقبال کرے توبہ کا، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے موت کا استقبال کرے۔ عزیز دوستو، یہ ہمارے اعمال میں نتائج ہے، ہم جائزہ لیں، اور اگر ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم تقوی سے قریب ہیں یا دور ہیں، خدا کو تو معلوم ہے، امام کو تو معلوم ہے، اپنے امام نفس کی بارگاہ میں فریاد کریں اور اس سے طلب کرے مولا ہمیں متقی بنا دے، ہمیں صالح بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں تقوی کا عادی بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد